قرآن کریم کی فہم کے ان موتیوں کو چننے کے لیے مولانا روم کی مثنوی سے انشاءاللہ، یعنی مولانا روم کو اس وقت ہم بطور جوہری دیکھیں گے. اور ایک معروف اور مشہور مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مقولہ ہے. آپ فرماتے، آپ سے کسی نے فرمایا کہ مثلا آج ہم سے بھی سوال ہوتا ہے کہ جو تعلیم ہے اور جو درس گاہیں ہیں، انسٹیٹیوٹس ہیں، جو علم کے گہور و مراکز ہیں، ان کے اندر تبدیلی لانے کی ضرورت ہے. صحیح، آج بھی ہر دور کا یہ سوال ہے، ہر دور کا. تو مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کی جو زمانہ ہے رومی کا، وہ آج سے 700 سال بیک، اور اس وقت میں رومن امپائر چل رہی ہے، صحیح، اور ایک طرف سلجوق امپائر چل رہی ہے، صحیح. تو مولانا روم اس زمانے میں بھی آپ سے یہ سوال ہوا، تو آپ نے اس کا ایسا جواب عنایت کیا کہ جو ہر دور میں ہر ایجوکیشنل جو ایشوز ہیں ان کا ایک سولوشن ہے. سوال یہ ہوا کہ تعلیم کو جدید کرنا ہے، اور اس جو درس گاہ کے اندر جو سلیبس ہے، جو نصاب ہے، اس میں دور حاضر کے مطابق تبدیلی لانے کی ضرورت ہے، تغیر لانے کی ضرورت ہے، فرق لانے کی ضرورت ہے، انقلاب لانے کی ضرورت ہے. تو مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جملہ فرمایا. آپ نے ایک چھوٹی سی مثال دی. آپ نے فرمایا کہ ایک شخص کو کیمیا گری کا بڑا شوق تھا. فیہ ما فیہ، یہ آپ کی کتاب ہے، اس کے اندر یہ آپ نے سارا فلسفہ بیان کیا ہے. تو اس کو کیمیا گری کا شوق تھا کہ وہ سون تعمیر کرے، سونا تعمیر کرے، سونا جو ہے وہ بنائے، گولڈ یعنی کہ. تو وہ الکیمسٹ تھا، جیسے دا الکیمسٹ معروف جو بک بھی ہے، وہ اسی تلاش میں، سونے کی تلاش میں نکلتا ہے کہ وہ اسے کیمیا گری سیکھنی ہوتی ہے. تو بہرحال وہ شخص، اس کو کچھ مینوسکرپٹس ملے، کچھ قدیمی جو اس کے پاس نسخے آئے جس کے اندر وہ کیمیا گری اور اس کے جو ہے وہ ترتیب بیان تھی. اسے وہ لے کر پھر اس نے اس چیز کو تھوڑا ظاہر ہے اپنے سمجھ کے مطابق اسے پڑھا دیکھا، لیکن اسے سمجھ نہیں آیا. پھر اس نے تھوڑی ریسرچ شروع کی، تو اسے آلات جو سونے بنانے میں استعمال ہوتے ہیں، کیمیا گری کے اندر استعمال ہوتے ہیں، وہ آلات بھی اسے پتہ چلے. تو اس نے کیا کیا کہ اس کا ایک دوست تھا، وہ بڑا، کیونکہ یہ راز کی بات تھی، کیونکہ اسے اس کو آؤٹ بھی نہیں کرنا تھا اور کسی ایسے ہاتھوں میں بھی نہیں دینا تھا جو اس کا غلط استعمال کرے اور یہ شے ایسے بھی چلی جائے. تو اس نے کیا کیا، وہ اپنے دوست کے پاس لے گیا، اور وہ جو آلات تھے، جو ٹولز تھے سونے بنانے کے، اور جو وہ کیمیا گری کے نسخہ جات تھے، وہ بھی لے گیا، اور جو اپنے پاس اس کے پاس ان بن جو تعلیم اس کی جو سے ریسرچ تھی وہ بھی اسے بتائی. اس دوست کا جو کام و پیشہ تھا وہ یہ تھا کہ وہ جوتا بنایا کرتا تھا، وہ ایک موچی تھا. تو مولانا روم فرماتے ہیں کہ چوں پیش او آمد، جب اسے اس کے پاس وہ آئے اور سارا کچھ سامنے دیا، اور پھر کہا کہ دیکھو راز کی بات ہے، یہ سارا میں تمہیں ایک ذمہ داری سے، کہ تم میرے سب سے قریب دوست ہو، اب تم اس سے یہ کرو گے کہ تم اس کو استعمال کر کے تم بڑے اسکلفل ہو، ہنرمند ہو، تم اپنے ہاتھوں سے جو ہے وہ ہنر دکھاتے ہو، تو تم مجھے اس سے جو ہے سونا بنا کے دو. تو مولانا روم فرماتے ہیں، تو اس نے کہا کہ بہزار کوششی، میں اگر 1000 کوششیں بھی کروں، زر نخواہم ساخت، میں سونا تو نہیں بنا سکتا، لیکن ہاں میں ایک بات ضرور کہتا ہوں کہ میں ان تمام آلات کو استعمال کر کر
ان نسخجات کو پڑھ کر، اس تعلیم کو لے کر، اس سب کو جوڑ کر اور اپنے جو اسکل ہے، جو میرا ہنر ہے، جو میرا پیشہ ہے، اس سارے تجربے کو اس میں ملا کر اگر کم از کم جو میں تمہیں بنا کے دے سکتا ہوں تو وہ ایک چمڑے کا جوتا بنا کے دے سکتا ہوں، بس اس سے آگے نہیں ہوگا۔ تو پھر مولانا روم نے اس حکایت کے بعد اس کا جو اخذ نکالا وہ کیا تھا، وہ فرمایا کہ جو آلات ہیں، جو ٹولز ہیں، جو اس کی تعلیم ہے، اس کی جو ترکیب بنانے کی ہے، وہ ریسیپی وہ قدیمی ہے، وہ آلات وقت سے تبدیل ہو رہے ہیں، جدید ہو رہے ہیں، لیکن طرز وہی ہے۔ مثلا اڑنا پرندے کے کام ہے، صحیح، پرندہ خدا نے پہلے وقت سے جب سے جانور بنائے ہیں انسان کو دکھا دیا یہ اڑ رہا ہے، آج اسی شیپ پہ ایک جدید دور و وقت کے مطابق اس پرندے کو ہی اڑانے والی جہاز بنا دیا گیا۔ تو طرز اور وہ جو ویژن ہے، وہ جو سوچ ہے، وہ قدیمی آ رہی ہے، وہ وقت کے ساتھ وہ آلات میں جو ہے وہ بہتری اور روشنی اور چمک آ رہی ہے۔ تو مولانا روم رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ جو آلات ہیں، اگر آپ نے کسی کیمیا گری کے، سونا بنانے کے آلات اگر موچی کے حوالے کیے تو وہ آپ کو سامنے جو پروڈکٹ ہے وہ گولڈن نہیں بنا کے دے گا، وہ آپ کو موچی جوتا بنا کے دے گا۔ تو آپ نے کہا کہ سنو، تعلیم میں تبدیلی صرف ایک شے کی کرنی ہے، انسٹیٹیوٹ ان دیواروں کا کوئی بھی اس میں کام نہیں ہے، ان کتابوں کا کوئی قصور نہیں ہے، وہ جو تعلیم آئی ہے، وہ جو وہاں سے جو سارا اخذ آج تک ہم تک پہنچ رہا ہے، اسے تبدیل کرنے میں تم بحث نہ لگاؤ۔ جو وہ پڑھا رہا ہے، جو وہ سکھا رہا ہے، اس معلم اور اس استاد اور وہ جو شیخ بیٹھا ہے، اس کے اندر تبدیلی کی ضرورت ہے۔ جب وہ سونا بنانا سیکھ جائے گا تو وہ سونا بنائے گا، آلات وہی ہیں۔